ابھی تو میں حضرت حسن المجتبی کی صلح کی طرف آیا ہی نہیں. طنز کس صلح پر کیا گیا؟ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. یہ اوتری والی قرات کہاں سے آ گئی؟ کٹنالی والی روایت کہاں سے آ گئی؟ یہ شخ اور شیخ کا مادہ ایک. کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہے. یہ حافظ محمد قاسم یہ شیخوں کا ذکر ہے. خوشامد کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. یزیدوں کے لیے محبت پیدا نہیں کی جا سکتی ہے. مترفظ آپ یہ اپنی قبر میں اش کر اٹھاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احضرت الانفس الشح. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، سورہ نساء شریف کی آیت نمبر 128 کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا، جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے: وَأُحْضِرَتْ، اور حاضر کی گئی، الانفس، جانیں، الشح، وکیلی کے لیے. شح کا معنی کرتے علامہ سید محمود آلوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں: هو البخل مع الحرص، ایسا بخل جس کے ساتھ حرص ہو. تفسیر جلالین شریف میں ہے: شدت البخل، بخل کی شدت. مزید اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اے جبلت علیہ فکأنہا حاضرتہ لا تغیب عنہ، یعنی نفسوں کو اس بخل پر پیدا، بخل کی شدت پر پیدا کیا گیا ہے، گویا کہ وہ ان سے غائب ہوتی نہیں. پھر آگے مزید اس آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: المعنى ان المرأة لا تكاد تسمع بنصیبها من زوجها والرجل لا يكاد يسمع عليها بنفسه اذا احب غيرها، کہ عورت وہ درگزر قریب نہیں کہ وہ درگزر کرے اپنے اس حصے سے جو خامند کے ذمہ ہے، اور آدمی بھی درگزر نہیں کرتا اس کے جو حقوق ہیں عورت پر ان کے لحاظ سے جب وہ کسی اور کو پسند کرتا ہو. شان نزول اس کا یہ ہے کہ حضرت سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں حضرت سیدہ خولہ تھی. جب ان کی عمر زیادہ ہوگی، آپ نے کسی اور خاتون سے نکاح کر لیا اور سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے رغبتی برتنے لگے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس میں وہ سارا طریقہ بیان کیا گیا کہ جب اس طرح کی صورتحال ہو، آدمی وہ اپنی بیوی پر زیادتی کرے یا بے رغبتی اختیار کرے تو ان کو آپس میں صلح کر لینی چاہیے. صلح کرنا بہتر ہے. اور مفسرین کرام نے جو اس کے ماتحت نقل کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بہترین طریقہ صلح کا یہ ہے: عورت اپنے کچھ حقوق کم کر دے اور مرد جو ہے وہ بے رغبتی کے باوجود عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرے. حضرت سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کہہ بھی دیا کہ مجھے نہ چھوڑا جائے، میں اپنے حقوق جو ہے وہ کم کرتی ہوں. اب اس آیت کا مطلب اتنا ہی ہے. با محاورہ اس کا ترجمہ سید اعلیٰ حضرت خواجہ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا: اور دل لالچ کے پھندے میں ہے. شیخ المترفضہ شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ یہ کیا: اگرچہ دلوں میں جذبوں کی گھٹن تو رہتی ہی ہے. اب یہ ترجمہ قرآن مجید کے کسی لفظ کا نہیں ہے، بہرکیف شاہ صاحب نے یہ ترجمہ فرمایا اور اس آیہ مبارکہ کو پڑھ کے جو کچھ بیان فرمایا اس کو آپ سماعت فرمائیں. صلح میں یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ دل سے جو کنجوسی ہے وہ نکل جائے. جو دلوں کی حالت ہے وہ قیامت تک باقی رہتی ہے. آپ کہیں گے یہ کہاں سے کہہ دیا؟ قرآن کہتے ہیں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. قرآن مجید کہتا ہے. اللہ پر سنو نا بھائی، میں قرآن مجید سنا رہا ہوں. ابھی تو میں حضرت حسن المجتبی کی صلح کی طرف آیا ہی نہیں ہوں. جیسے ہی آیت تلاوت کی گئی، صلح کا ذکر کیا گیا، حاضرین چہکنے لگے اور ایک عجیب سا ماحول بن گیا. طنزیہ انداز اختیار کیا گیا. اور طنز کس صلح پر کیا گیا؟ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. میرا یہ بیٹا سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ صلح اللہ جل جلالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے. یہ صلح وہ صلح ہے جو سیدنا امام حسن مجتبی کی عظیم سیادت کی عظیم قربانی کی نشانی ہے. یہ صلح وہ صلح ہے جس کی وجہ سے فتوحات کا وہ سلسلہ جو رک چکا تھا آپس کی لڑائی کی وجہ سے وہ دوبارہ شروع ہو گیا.
یہ صلح وہ صلح ہے جو مسلمانوں کے خون کی حفاظت کی ضامن ہے۔ اس پر طنز وہ کسی شخصیت پہ طنز نہیں ہے، وہ دونوں گروہوں پہ طنز ہے، سیدنا امام حسن مجتبیٰ پہ طنز ہے، وہ حدیث صریح پر طنز ہے۔ اب ہم اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بڑا بھی بندہ آپے سے باہر ہو، قرآن مجید کو بنیاد بنا کر حدیث صریح پر طنز کرنا کیسے زیب دیتا ہے؟ برکہ افشاء صاحب نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی، ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ میں تو قرآن مجید سنا رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ۔ شُخ، یہ شخ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفسوں کے اندر شخ جو ہے وہ موجود ہے، شخ موجود ہے، شخ یعنی شیخ موجود ہے، ایک قدر شیخ ہے۔ یہ حافظ محمد قاسم یہ شیخوں کا ذکر ہے، یہ شخ اور شیخ کا مادہ ایک ہی ہے۔ جو قوم بہت جوڑ کے پیسے رکھے نہ خرچ نہ کرتے، یہ تو سخی لوگ ہیں۔ اب شین ہا ہا شخ کو شخ بنا دینا، شین خا خا، اور پھر شین خا خا اور شین یا خا، ان دونوں کا مادہ ایک قرار دینا۔ صرف، نحو، معنی، بیان، بدیع، عربی سے تعلق رکھنے والے جتنے علوم ہیں کوئی علم بھی اس کو درست قرار نہیں دیتا۔ ہم نے تو یہاں تک قاری نعیم صاحب سے اور پھر ان کے واسطہ سے قاری علی اکبر نعیمی صاحب سے رابطہ کیا کہ یہ جو مشہور قراتیں ہیں، قرات سبع، قرات ثلاثہ، یہ ان میں سے کون سی قرات ہے؟ یہ عبداللہ ابن کثیر کی قرات تو نہیں، یہ نافع بن عبد الرحمن، عاصم کوفی، ابو عمارہ، علی بن حمزہ، ابو عمر، عبداللہ بن عامر، ابو جعفر یزید، یعقوب بن اسحاق، خلف بن ہشام، یا ان سے جو روایتیں ہیں، روایت حفص ہے، روایت ابو حارث ہے، روایت دوری ہے، روایت شوشی ہے، روایت کمبل ہے، روایت بزی ہے، روایت قالون ہے، خلف ہے، خلاد ہے، ابن زکوان ہے، یہ ان میں سے آخر کون سی قرات ہے؟ کسی لحاظ سے یہ درست ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ اب یہ کسی بھی قرات کے لحاظ سے درست نہیں تو یہ ککوتری اوتری والی قرات کہاں سے آ گئی؟ یہ کٹنالی والی روایت کہاں سے آ گئی؟ اب یہ جو کسی لحاظ سے بھی درست ہو تو کوئی ہماری رہنمائی کر دے۔ اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو یہ توبہ کرنی چاہیے ہمیں، تو ہم توبہ کے لیے حاضر ہیں۔ تعزیر لگتی ہوگی تو ہم تعزیر کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ حافظ قاسم یہ شیخوں کی بات ہے، خوشامد کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ لوگ چندہ دیتے ہیں، مساجد کو دیتے ہیں، مدارس کو دیتے ہیں، ملک و ملت کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ کرونا کی وبا میں لنگر کھولے ہوئے ہیں، لوگوں نے تقسیم کر رہے ہیں، کرنا چاہیے بھی، لیکن اس حد تک ایک سید زادہ خود شامل کر رہا ہے کہ جو قرآن پاک میں ہے ہی نہیں اس کو قرآن پاک میں گھسیڑ رہا ہے، تو یہ بھی عقل نقل کے خلاف ہے۔ اب ہم اس کو اس شخ کو کیا کہیں؟ شخ اور شیخ ایک مادہ ہے، اس کو کیا کہیں؟ اگر ہم یہ کہیں کہ مفسر کرام محض جاہل ہے تو اس کو بھی کوئی قبول نہیں کرے گا، اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اس منصب کے لائق نہیں تھے، شاہ صاحب کو حادثات نہیں یا کسی باطنی قوت نے اس منصب پر پہنچا دیا ہے، تو شاید یہ بھی زیب نہ دے۔ اور اگر ہم قرآن مجید کی آیت کریمہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، حدیث طیبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تعریف القالین وانتحال المبطلین وتعویل الجاہلین۔ اس علم کو ہر پچھلی جماعت میں سے پرہیزگار لوگ اٹھاتے رہیں گے جو غلوب والوں کی تبدیلیاں، جھوٹوں کی دروغ بیانیاں اور جاہلوں کی ہیر پھیر سے اسے دور کرتے رہیں گے۔ اگر ہم تعریف کی تفصیل کی طرف جائیں تو شاید یہ بھی مناسب نہ ہو۔ ہے کیا؟ جن اصحاب تدبر نے اس کو سنا ہے وہ کہتے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آتا ہے یا خیال اتر شاہ صاحب کا جاتا ہے تو یہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، پھر ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب مولانا فتویٰ دیتے ہیں کہ دل میں شوق نہ ہو، وہ سونیا جس پر ظلم ہوا ہے اس کے دل کی کیفیت کو بدلا نہیں جا سکتا، جناب یزیدوں کے لیے محبت پیدا نہیں کی جا سکتی ہے۔ یزیدوں کے لیے محبت نہیں پیدا کی جا سکتی۔ اب ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ یہ بات کس کی کر رہے ہیں؟ عام گروہوں کے درمیان صلح ہو تو وہ زبان سے صلح کریں، دل میں بغض رکھیں، یہ ممکن ہے،
لیکن سیدنا امام حسن مجتبی جو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس تطہیر میں جو شامل ہیں اور جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطاہرہم تطہیرا، اب ان کے بارے میں یہ انداز اختیار کرنا کہ وہ بظاہر صلح اندر کینہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تطہیر کے ہی خلاف ہے۔ اور پھر یہ یزیدوں کس کو کہہ رہے ہیں؟ یزید پلید کا صلح کے ساتھ کیا تعلق؟ اس کا کوئی ربط ضبط ہی نہیں ہے، صلح کی بات پہلے ہے، یزید پلید تو اس کے لیے تو نفرت ہی نفرت ہے، صلح کا کیا سوال؟ یہ یزیدوں کہہ رہے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ شریک ہزاروں صحابہ کو۔ اب ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، خود سیدنا امیر معاویہ اس گروہ کے سربراہ ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول جیش یکسون البحر قد اوجبوا، پہلا جو لشکر سمندر میں جہاد کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہو چکی۔ تو اب اس پر کشف ترفظ نمبر 1 میں تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے۔ اب ان کو یزیدوں کہنا، یہ امام المترفظ ابھی اپنی قبر میں اش کر اٹھا ہوگا کہ میرے چیلے وہاں تک جا پہنچے ہیں جس کی مجھے بھی توقع نہیں تھی۔ امید ہے کہ شاہ صاحب قبر میں جانے سے پہلے رجوع کر لیں گے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت۔